اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائے اور کن کن چیزوں کے علوم و معارف کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمحے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سینہ اقدس میں بذریعہ الہام جمع فرما دیا، جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہو گئے کہ فرشتوں کی مقدس جماعت آپ کے علمی وقار اور عرفانی عظمت و اقتدار کے روبرو سر و سجود ہو گئی۔ ان علوم کی ایک فہرست آپ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب تفسیر روح البیان ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات کے نام اور تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور تمام درختوں کے نام اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور تمام چیزوں اور تمام سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیے۔ اور حدیث شریف میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی ہیں۔ اب یہ جو فہرست بیان کی گئی، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ہی جملے میں ان تمام کو جمع فرما دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اب تمام اشیاء میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خزائن علم کی یہ عظیم فہرست دیکھ کر کے سوچئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علوم اور معارف کی یہ منزل ہے، یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ہے، اتنی ساری زبانیں سکھائی ہے، ساری چیزوں کا نام سکھایا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جن کے صدقے میں پیدا کیا گیا، ان چیزوں کو جن کے صدقے میں بنایا گیا ہے، اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور آپ کی وسعت علمی اور رفعت و عظمت کا عالم اب آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ کہ اور حق بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی ہے کہ جتنی کہ ایک قطرے کو سمندر سے اور ایک ذرے کو تمام روئے زمین سے نسبت ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ کہاں علوم آدم ہے اور کہاں علوم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔